امریکہ کو جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بے بسی پر پھٹ پڑے۔ یورپی ممالک پر کڑی تنقید، کہا کہ اپنا تیل خود لو، امریکہ مدد نہیں کرے گا۔ فرانس نے اسرائیل کی حمایت میں امریکی فوجی پروازوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالی۔ یورپی ممالک ایران کے خلاف فیصلہ کن اقدامات سے گریز کر رہے ہیں۔ اتحادی ممالک ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالیں، آپ کو اب اپنے لیے خود لڑنا سیکھنا ہوگا۔ امریکہ اب آپ کی مدد کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا، بالکل ویسے جیسے آپ ہمارے لیے نہیں آئے تھے۔ انہیں چاہیے کہ خود میں ہمت پیدا کریں، ابنائے ہرمز جائیں اور بس تیل لے آئیں، اگر نہیں تو امریکہ سے تیل خرید لیں، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ ایران جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر کا بڑا بیان، کہا جنگ اس وقت ختم ہوگی جب مطالبات پورے کیے جائیں گے، ضمانت دی جائے گی کہ آئندہ ایران پر دوبارہ کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ ملکی حفاظت اور سلامتی کے لیے مسلح افواج کا کردار تاریخی ہے، مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم کا اعادہ۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعووں کی تردید کر دی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی فورسز کا خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا۔ تہران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ ہماری کارروائیاں دشمن قوتوں کے خلاف ہیں، جارے دشمن عربوں کا احترام کرتے ہیں، نہ ایرانیوں کا، اور نہ ہی وہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کے فارمو کمپنیز پر بھی حملے واضح جنگی جرائم میں دشمن کو جنگی جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ آنے والے دن ایران جنگ کے لیے فیصلہ کن ہو کہ ایران کچھ نہیں کر سکے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شدت کا عندیہ، کہا کہ امریکہ کے پاس آپشن بہت زیادہ اور ایران کے پاس محدود ہیں، بھرپور طاقت سے ایران کے اندر حملے کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج کو تباہ کر دیا، ان کی فوجی قیادت مایوسی کا شکار ہے۔ موجودہ ایرانی قیادت کو زیادہ عقل مندی دکھانا ہوگی، ایران کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے ایران سے ڈیل چاہتے ہیں۔ عرب ممالک سے جنگ اخراجات میں مدد کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، تاہم ابھی یہ ایک تجویز ہے، حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ ہی کریں گے۔ چین اور پاکستان کا بڑا سفارتی اقدام، مشرق وسطی امن کے لیے 5 نکاتی مشترکہ اقدام کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ دونوں ممالک کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق بیجنگ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار چینی ہم منصب کے درمیان خطے کی صورتحال پر اہم مشاورت ہوئی۔ دونوں ممالک نے جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے اور جنگ زدہ علاقوں تک انسانی امداد کی رسائی کا مطالبہ کیا۔ جلد از جلد امن مذاکرات شروع کرنے، ایران اور خلیجی ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ پر زور دیا۔ چین اور پاکستان نے اپنے بیان میں کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد قابل عمل راستہ ہے۔ امن مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کیا جائے۔ چین اور پاکستان نے شہریوں اور غیر عسکری اہداف پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ توانائی، بجلی تنصیبات اور پرامن جوہری انفراسٹرکچر کے تحفظ پر زور دیا۔ ابنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں اور عملے کے تحفظ اور محفوظ گزرگاہ کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف بربریت۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر 2000 پاؤنڈ وزنی بم برسا دیے۔ حملوں کے بعد شدید آگ لگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اصفہان میں 2000 پاؤنڈ وزنی بم سے ایران کے اسلحہ ڈپو، مسائل انفراسٹرکچر اور ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا ایرانی شہر محلات پر حملہ، 11 افراد شہید۔ تہران میں بھی مسائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 40 اسلحہ ساز اور تحقیقی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبہ ہرمزگان میں بھی کارگو بوٹ پر حملے میں 8 افراد جاں بحق۔ تبریز شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر بھی حملہ، یتیم خانے پر حملے میں 2 افراد شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ ایرانی نیوز کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 230 بچے شہید، 1800 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 1 لاکھ سے زائد سویلین یونٹس متاثر، حملوں میں 83,000 سے زائد رہائشی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 600 اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور اسرائیل کے 297 صحت کے مراکز پر حملے کیے، حملوں میں 46 ایمبولینسز بھی تباہ ہوئیں۔ ایران پر حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2076 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی مغربی لبنان میں بڑے آپریشن کی تیاری، مغربی لبنان کے 6 احتیاط خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن سے قابل شہری فوری علاقہ چھوڑ دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث اب تک 12 لاکھ لبنانی شہری بے گھر ہو چکے ہیں، پناہ گاہیں مکمل بھر گئی ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیل کو بھاری جانی نقصان کا سامنا۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے کم از کم 10 ہیلی کاپٹر مردہ اور زخمی اسرائیلی فوجیوں کو لے کر نکلے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 4 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی۔
پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا کہ وفاقی حکومت نے کم آمدنی والے طبقات کو ریلیف فراہم کرنے میں اہم اقدامات کیے۔ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی اور کفایت شعاری کے ذریعے 129 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں کم آمدنی والے طبقات کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں کو صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے کو درپیش معاشی اور مالی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کی جائزہ مسائل کے حل کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وفاقی حکومت کا صوبوں کو مالی چیلنجز سے نمٹنے میں تعاون جاری رکھنے کے عزم، معاشی استحکام اور ترقی کے لیے باہمی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ملکی مجموعی معاشی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو کفایت شعاری پالیسی سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی۔ ملاقات میں مشرق وسطی میں جاری تنازع پر تبادلہ خیال، پاکستان کی جانب سے تنازع کے حل کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور وار۔ ایل پی جی کی قیمت میں 78 روپے 28 پیسے فی کلو اضافہ۔ گھریلو سلنڈر 923 روپے مہنگا ہو گیا، نئی قیمت 3588 روپے مقرر۔ اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ کراچی میں دودھ بھی فی لیٹر 20 روپے مہنگا، نئی قیمت 240 روپے فی لیٹر مقرر، نوٹیفکیشن جاری۔ اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں تعلیمی ادارے آج سے دوبارہ کھلیں گے۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ تمام سکولز اور کالجز کو فزیکل کلاسز دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور محکمہ کالج ایجوکیشن سندھ نے ہفتہ میں 5 روز کلاسز چلانے اور 2 دن یعنی ہفتہ اور اتوار کی تعطیل کے الگ الگ نوٹیفکیشن جاری کر دیے۔ اطلاق آئندہ حکم نامے تک رہے گا۔ گلوکار علی سفر حد کے عزت کیس جیت گئے۔ عدالت کا میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ علی سفر نے میشا خان شفیع پر 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج نے میشا شفیع کے گلوکار علی سفر پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے میشا شفیع کے خلاف دعوے کو ڈگری کر دیا۔ میشا شفیع نے جنسی ہراسانی کے الزامات عائد کیے تھے۔ 8 سال میں 9 جج تبدیل ہوئے، جبکہ 283 پیشیوں میں 20 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ دلاتا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ چین اہمیت کا حامل ہے۔ چین نے پاکستان کی آواز میں آواز ملائی، امن کے قیام پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی ثالثی کو سراہا جا رہا ہے۔ پاک چین اعلامیہ امن کے قیام میں اہمیت کا حامل ہوگا۔ ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا سلسلہ آگے بڑھا رہا ہے۔ تمام سربراہان مملکت سے وزیر اعظم کی بات چیت جاری ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کے لیے خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگایا، اسی لیے اب یہ غیر ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے بطور پاکستانی کل بات کی، ان کے بیان کو سراہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صوبہ وفاق کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مسائل کا سیاسی حل نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی مسئلوں کا حل سیاسی طریقے سے نکالا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ جو لوگ ملاقاتوں میں رکاوٹ ہیں ان کو عوام کے جذبات کا خیال نہیں۔ گزشتہ 4 ہفتوں سے بشرا بی بی کی ملاقات بند ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں تناؤ اور انارکی ہو۔ یہ بادشاہت اور ظلم کب تک چلے گا؟ عوام کے جذبات کو زیادہ دیر دبایا نہیں جا سکتا۔ جو بھی ہو رہا ہے یہ ملک کی بڑی بدقسمتی ہے۔ غیر قانونی پاکستانی شہریت رکھنے والوں کو نیشنل ڈیٹا بیس سے فوری نکالنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، نادرا کی کارکردگی اور مؤثر عوامی خدمات کو سراہا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء میں نادرا قانونی نفاذ کرنے میں ادارے کو مکمل معاونت فراہم کرے گا۔ وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ بائیو میٹرک کے لیے چہرے کی تصاویر سے تصدیق کے نظام کے مؤثر نفاذ کے لیے دیگر اداروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ لاکھوں فوت شدہ افراد کے شناختی کارڈز منسوخ کیے گئے، موبائل سمز کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ شناختی کارڈ کے متعلق مسائل کے حل کے لیے 30 دن کی مدت مقرر۔